أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. حاضرین و حاضرین، یہ درس نمبر 463 ہے۔ سورہ مائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 22 اور 23۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، ان فیہا بے شک اس میں، قومن ایک قوم ہے، جبارین بڑی زور آور، وَإِنَّا اور بے شک ہم لن ندخلها اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو وہ نکل جائیں، منہا اس میں سے، فَإِن پھر اگر یخرجو وہ نکل جائیں، منہا اس میں سے، فَإِنَّا تو ضرور ہم داخلون داخل ہو جائیں گے۔ قال کہا، رجلانی 2 آدمیوں نے، من الذین ان میں سے جو، یخافون ڈرتے تھے اللہ سے، انعم اللہ کہ اللہ نے انعام کیا تھا، علیہما ان دونوں پر، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، علیہم ان پر، الباب دروازے میں سے، فَإِذَا پھر جب دخلتموہ تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، فَإِنَّكُمْ تو تم ہی غالبون غالب رہو گے، وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی پر، فَتَوَكَّلُوا تم بھروسہ کرو، ان کنتم اگر تم ہو، مؤمنین مومن۔ ترجمہ یوں ہے، وہ کہنے لگے، موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 شخص جن پر اللہ کی عنایت تھی، کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے راستے سے حملہ کر دو، پھر جب تم دروازے میں داخل ہوگے تو فتح تمہاری ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے موسیٰ، قوم کے لوگوں نے کہا حضرت موسیٰ کی، اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ اس سمرسر زمین سے نکل نہ جائیں ہم اس وقت تک وہاں نہیں جا سکتے، جب وہ نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ دوسری بات، جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 شخصوں نے جن پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت تھی، وہ دونوں کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے راستے سے حملہ کر دو۔ نمبر 3، جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو فتح تو تمہاری ہی ہوگی۔ نمبر 4، اگر واقعی تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ پچھلی آیات میں اس بات کا تذکرہ ہوا، آیت نمبر 21، 20 اور 21 میں، ان 2 آیتوں میں اس بات کا تذکرہ ہوا
اور بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہوئی، کہ اللہ نے تمہارے اندر انبیاء پیدا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ پیدا کریں گے، اللہ نے تم کو وہ سب کچھ دے رکھا جو دنیا جہاں کے دوسرے لوگوں کو نہیں دیا گیا۔ اور پھر ایک حکم دیا گیا تھا اس میں آیت نمبر 21 میں کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے واسطے یہ زمین لکھی ہے، فلسطین کی یہ سرزمین، اور دیکھو پیٹ مت پھیرو ورنہ تم نقصان میں ہو جاؤ گے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا، بات آ چکی، اور پھر یہ بھی بات آئی کہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ بھی جا کر دیکھو فلسطین کا حال کیا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ وہ جب آئے تو رپورٹ پیش کی کہ وہاں کیا لوگ، جو عمالقہ کی قوم ہے وہ بڑی قداور شخصیت ہے، قد و قامت کے حامل اور مالک ہیں، بڑی ڈیل ڈول رکھنے والے، قوت و طاقت کے مالک لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم آنے والوں سے کہا کہ چند لوگ جو گئے تھے بطور سفیر کے کہیے تو تحقیق کے لیے بھیجا گیا تھا، تو انہوں نے جب رپورٹ دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو قوم کے سارے لوگوں کو مت بتاؤ یہ بات، اگر تم یہ ساری باتیں بتاؤ گے تو یہیں سے وہ کمزور ہو جائیں گے، بزدل ہو جائیں گے، اس لیے راز میں رکھو۔ مگر ان میں سے چند لوگوں نے اپنے اپنے خاص رشتہ داروں میں یہ بات بتا دی، اپنے خاص رشتہ داروں میں۔ بعض لوگ خیانت کرتے، دیکھیے یہاں دیکھیے کہ مجلس میں جو بات ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ خیانت کی انہوں نے اور جا کر اپنے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیا، اور بات پھیلتے پھیلتے پھیل گئی، اور قوم کے لوگوں نے اب صاف طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی کہ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہ وہ فلسطین کی جو سرزمین جہاں سے ہم برسوں پہلے نکل کر آئے تھے وہاں دوسری قوم کا قبضہ ہو گیا ہے، اور عمالقہ وہاں آباد ہو چکی ہیں، اور وہ زبردست قوم ہے، زوراور قوم ہے۔ ہم وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس سرزمین میں داخل ہرگز نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل کر نہ چلے جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو اشخاص تھے جو ان میں سے حضرت یوشع بن نون تھے اور حضرت کالب بن یوقنا تھے۔ یہ دو آدمی تھے جو جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام تھا، با اعتبار و معتبر شخصیات تھی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ادخلوا علیہم الباب، اس دروازے میں داخل ہو جاؤ فلسطین کی سرزمین میں، وَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ۔ وہ وقت جب یہ دو لوگ قیادت کر رہے تھے اور زمانہ چونکہ گزر گیا تھا، تو انہوں نے جب کہا کہ دیکھو اس بستی میں دروازے کے ذریعے سے داخل ہو جاؤ، جب تم داخل ہو جاؤ گے ہمت سے تو تم ہی غالب رہو گے، اور ایک بات یاد رکھو کہ اللہ پر ایمان، اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ یہ تاکید کی انہوں نے، قوم کے لوگ تھے۔ آگے اور دو آیتوں کے اندر اور مزید تفصیل آئے گی اس سلسلے میں۔ یہاں ہم کو سبق حاصل کرنے کی یہ چیز ہے کہ ظاہری جو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے باطن حقیقت اور ایک ہے ظاہر کھوکھلی چیز، ایک ہے مادیت، ایک ہے روحانیت۔ نظام اللہ تعالیٰ کے ارادے سے چل رہا ہے، آدمی کو چاہیے کہ آدمی ظاہر کو دیکھ کر مرعوب نہ ہو، بلکہ حقیقت کو دیکھے، باطن کو دیکھے، اس کے پیچھے ربانی قوت کو دیکھے، کہ سب کے پیچھے اللہ کا ارادہ کام کرے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہیں تو کوئی ہم کو جو ہے ناکام نہیں بنا سکتا، ہم کو نامرادی بنا سکتا۔ یہ یقین انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالا گیا، چلے گئے، اللہ پر بھروسہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں کے راستے میں گھس گئے قوم کو لے کر، اللہ پر بھروسہ۔ ہر چیز اللہ کے بھروسے پر ہونا چاہیے، توکل جس کو کہتے ہیں۔ اگر واقعی مومن و مسلمانوں کے اندر اللہ پر بھروسے کی وہ کیفیت آ جائے تو بڑے سے بڑے ظالم اور بڑے سے بڑے وہ لوگ جو سازشی ہیں، ان کی سازشی چیز طاقتیں کچھ کام نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔